محمد نعیم شفیق قدس سر العزیز کی نماز جنازہ کے بعد پترال گاؤں میں سید محمد عنایت اللہ شاہ صاحب قادری رضوی جو یہاں کے خطیب ہیں اور سید محمد عثمان صاحب جو ہمارے طریق صراط مستقیم اور طریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما ہیں اور دیگر ہمارے علماء کرام جلوہ فرما ہیں، اس پریس کانفرنس میں میں اس مبینہ دہشت گردی اور قتل و غارت کی بھرپور مذمت کرتا ہوں جو کل اس پرنور دن میں کی گئی جس کی روشنی صدیوں سے بھی زیادہ ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم اسلام کے لیے عید ہے اور گنڈوں نے قادیانی گنڈوں نے اس عید کے موقع پر لاشوں کا تحفہ دیا اور سوگ کی کیفیت پیدا کی اور پھر مبینہ طور پر سب کچھ کرنے کے بعد وہ فرار ہو گئے یا ان کو فرار کیا گیا۔ ایسے موقع پر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ انتظامیہ حکومت فی الفور ان تمام قادیانیوں کے خلاف FIR درج کرے جو غازی محمد نعیم شہید قتل کے ذمہ دار ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہمارا آئین شریعت ہے اس کے مطابق آئین کی روشنی میں ان سے قصاص لیا جائے۔ امتناع قادیانیت آرڈیننس کی روشنی میں ان کا مسجد مینار والی پر قبضہ سراسر جارحیت ہے اور غاصبانہ قبضہ ہے، لہذا اس قبضے کو ختم کر کے وہ مسجد جو مسلمانوں نے بنائی تھی مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے اس مسجد کو کھول دیا جائے، کیونکہ پوری زمین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم سے مسجد بنی ہے۔ برکت ہے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق جو مسجد مطہورہ، لہذا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ایسی مقدس جگہ کسی کے کفر گڑھ کے طور پر استعمال کی جائے۔ پھر یہ ہے کہ اس مسجد میں مورچے ہیں اور کئی قسم کا اسلحہ موجود تھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے پلاننگ کر چکے تھے مسلمانوں کی قتل و غارت کی۔ اس سب کچھ کے باوجود مسلمانوں کی پروٹیکشن کے لیے اقدامات وہ نہیں کیے گئے جو کرنے چاہیے تھے، بلکہ اب سب کے سامنے جو لوگ وہاں تھے ہمارے چودھری گل اختر صاحب باقی سارے احباب یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ گویا کہ یوں سلوک کیا جا رہا تھا جیسے اقلیتوں کا ساتھ سلوک ہوتا۔ ہم اپنے آزاد ملک میں اجنبیت محسوس کر رہے ہیں اور یہ شر پسند عناصر ان کے پیچھے جو کہ بیرونی طاقتیں ہیں یہ جو چاہتے ہیں دہشت گردی اور شر اس ملک میں پھیلا ہے۔ لہذا آج ہم جنازے کے موقع پر اپنے ملک اور اپنے شاعر کے نقطہ نظر کے پیش نظر ہم نے پرامن طریقے سے نماز جنازہ کی تکمیل کی اور آپ کے سامنے ہے کہ کسی طرح کی کوئی ایسی دہشت گردی یا کوئی تشدد والی کارروائی سامنے نہیں آئی۔ ہم اہل سنت ہمیشہ سے ہی پرامن رہے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ ہم پرامن ضرور ہیں مگر ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہماری غیرت کو زیادہ آزمایا نہ جائے، کیونکہ اس وقت بھی ہم اس ملک میں 85% ہیں، ہمارے سہارے پہ ملک چل رہا ہے۔ اگر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صداؤں والے سارے سڑکوں پہ آ گئے تو پیچھے کس پر یہ حکمران حکومت کریں گے اور کس طرح یہ ملک چلے گا؟ اس واسطے اہل سنت و جماعت کو مزید آزمایا نہ جائے اور ہمارے یہ جو مطالبات ہیں ان میں سے سر فہرست مطالبہ یہ ہے کہ غازی محمد نعیم شہید جو شہید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شہید ختم نبوت ہیں ان کے قتل میں ملوث سارے قادیانی گنڈوں کو سزائے موت دی جائے اور جتنے لوگوں کو کل سے ہراساں کیا گیا ہے گرفتار کیا گیا ہے اور اہل محبت مسلمانوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر FIR کاٹی گئی ہیں وہ ساری کی ساری واپس لی جائیں۔ جو ہمارے زخمی ہیں
ان سے ان کی طبی امداد کے لیے اچھا سلوک کیا جائے، کیونکہ ابھی تک ان کے علاج معالجے میں بھی قانونی پیچیدگیاں سامنے لائی جا رہی ہیں، اور حکومت کی طرف سے زخمیوں کے ساتھ خصوصی طور پر تعاون بھی کیا جائے۔ اس موقع پر ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ وہ ہماری مسجد جو اہل سنت مسلمانوں نے بنائی تھی اس کا قبضہ ختم ہو چکا ہے، اب پولیس کے پاس ہے، وہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے کھول دی جائے۔ ہمارے موجودہ ان حالات کے پیش نظر انتظامیہ کے احباب اور ہمارے مقتدر اداروں کے احباب یہاں تشریف فرما ہے۔ اب ہم ان پر بات چھوڑ کے انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ ہمارے زخمی دل پہ مرہم رکھتے ہیں، اور بالخصوص ہمیں ابھی ان سے اس یقین دہانی کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے بھی ڈی سی او ڈی پی او صاحب کے سامنے اور ہمارے آرمی کے جو آفیسر ہیں میں نے کہا ہے کہ اس ملک پاکستان میں ایک مسلمان کا جسد پر نور قادیانیوں کے گھر سے کیسے برآمد ہوا، اتنے گھنٹے اس کو کیوں چھپایا گیا، پھر وہ گنڈے جو ہیں وہ جو ہر قسم اسلحہ سے لیس تھے انہیں سیف پیسج کس نے دیا، اور کیا دوسری ایف آئی آر کوئی کاٹی گئی ہے، کیونکہ 1 تو 1:30 بجے ایف آئی آر کٹی تھی، وہ اور معاملات کی تھی۔ یہ شہید کی ایف آئی آر جن کے گھر سے یہ ان کا جسد پر نور برآمد ہوا، کیا ان لوگوں پر کوئی نئی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے قتل کی؟ یہ ساری باتیں ابھی تک تشنہ جواب ہے اور ہمیں کوئی جواب نہیں مل رہا، اور یہ ذمہ داری ہے ہمارے ان مقتدر اداروں کے احباب کی کہ وہ اس بات کا ہمیں جواب دیں۔ ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم یہاں کے کرایہ دار نہیں ہیں، ہم نے خون سے پاکستان بنایا تھا 20 لاکھ شہیدوں نے، ہم نے لاشیں اٹھانے کے لیے نہیں بنایا تھا۔ بے شک ہمیں جواب دیا جائے کہ ہمارے مسلمان بھائی زخمی کو طبی امداد کے بغیر کیوں رکھا گیا، جو لا کر زخموں کی تاب نہ لا کے شہید ہو گیا، اور 9 گھنٹے تقریباً بہت سا وقت ان کو چھپا کے رکھا گیا، اور جو اغوا کر کے لے گئے ہمارے بھائی کی جسد خاکی کو لے گئے، ان لوگوں کو پھر تحفظ کو دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو میڈیا پر لانا ہوں گی اور ہمارے مطالبات ماننے ہوں گے۔ ہم نے ابھی جمعہ کے دن پورے ملک میں احتجاج کی کال دی ہے، کشمیر سمیت تمام صوبوں میں لاکھوں مساجد میں خطبہ جمعہ اسی موضوع پہ انشاءاللہ پڑھایا جائے گا، اور جمعے کے بعد ہم احتجاجی ریلیاں نکالیں گے، مظاہرے کریں گے، اور جمعے تک اگر ہمیں کوئی مثبت جواب نہ ملا تو اگلا لہر مند انشاءاللہ ہم جمعے کے دن باقی دیگر قائدین کے مشورے کے بعد ہم پریس کے سامنے اپنا لائحہ عمل پیش کریں گے۔ مجھے امید ہے انتظامیہ کے احباب سے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور ہمیں کوئی دوسرا رستہ اختیار کرنے کی نوبت نہیں آنے دیں گے۔ یہ میڈیا کے احباب جو سامنے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں کہ یہ دور دراز علاقے میں ہماری آواز پہنچانے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، شہید کے درجات کو بلند کرے، شہید کے ورثاء کو اللہ اجر عظیم اور صبر عظیم کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو رب ذوالجلال صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے۔